اور یو ڈو اٹ. کبھی بھی وقت کا فیصلہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور پراپرٹی کبھی نقصان نہیں دیتی. یہ چوروں ڈاکوں سے محفوظ رہتی ہے. یہ آپ کی ایک اثاثہ ایسا بن جائے گا. پھر پیسے جوڑ کر مکان نہیں بنتے. یہ بہت کٹھن کام ہے. تمہارا مکان بن جائے گا، لیکن تم جوانی سے بڑھاپے سے موت کے قریب ہوگی جب آ کے وہ بنے گا. لیکن اس کا شارٹ کٹ یہی طریقہ ہے، 4-5 پلاٹ لے لیے، اس میں سے 2-3 ایک سیل کر کے. اور اگر تم ان نون پرسنالٹی ہو تو تمہارے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ اگر تمہیں بہت ضرورت ہے، مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، تو بنی ہوئی ایسی جگہ لو. وہ بھی اپنی، اگر میرے سامنے آج کوئی، اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس، if someone keeping one plot front of me and one shop, I have to prefer a shop, not a plot. اس کی قیمت اتنی جلدی بڑھتی ہے مارکیٹ کے حساب سے کہ آپ پلاٹ سوچتے ہی رہو گے. تو دیٹس another things. لیکن رہنے کے لیے، ایک فیملی کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو آپ کو مکان لینا ہے تو آپ بہتر ہے، صحت آدمی کے لیے ہے، بلکہ بنا بنایا آپ مکان لے لو. اور لیکن ایسی جگہ تلاش کرو جسے آپ ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر سکو. کسی جاننے والے، کسی سمجھدار، کسی اچھی فیملیز کو آپ اگر آدھا چاہو تو رینٹ میں دے دو. وہ آپ کا بازو بن جائے گا. آپ کے کچن کے اخراجات چلتے رہیں گے. آپ کی جو کمائی ہے اسے آپ اس سے صحیح یوٹیلائز کر سکو. یہاں پر میں کوئی ایسی دغا بازی والی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایک سسٹم بتا رہا ہوں. چونکہ یہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ پیسے جوڑ کر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ راستہ نہیں ہے. تو اس طرح آپ اپنی پراپرٹی انکریز کر سکتے ہو. مکان لے لیا، آدھا میں نے کرائے پہ دے دیا. لیکن اگر بیچ میں اگر آپ کسی انسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہو تو جو کرایہ دار رکھو، ان سے دور رہو. وہ تمہاری بنی بنائی چیزوں کو خراب کرنے میں، مطلب تمہاری لائف چینج کرنے میں بہت بڑا اور بہت برا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑے سے پیسے لگا کر راستہ الگ کرو تاکہ ان کے ساتھ تمہارا کنسرن نہ ہو. اگر ہو سکے تو ان سے سلام دعا بھی کم لو. ان کے گھر میں بلا وجہ جانا اور انہیں بلا وجہ اپنے گھر میں آنے کی بالکل سختی سے ممانعت رکھو. وہ آپ کی فائدے میں اور سیف میں جائے. اس طرح یہ جو ایک سرکل ہے، چونکہ یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جب آپ اسے کنٹینیو پریکٹس میں لے کے آؤ گے، آپ بہت اچھے ہو جاؤ گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ کو پراپرٹی بنانا ہے تو اس طریقے سے. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بزنس آپ کر نہیں سکتے ہو، پیسہ آپ کو مل گیا ابھی کیا کرو، تو وہ سیفٹی کے طور پر بھی آپ ایک جگہ لے لو. لیکن جگہ لیتے ہوئے بھی آپ کو سب سے جو کہتے ہیں، میں نے ہر آدمی سے مشورہ کیا، تو مشورہ اس سینس میں آپ ضرور کرو کہ اس کے جو مطلب کاغذات وہ کلیئر ہونے چاہیے تاکہ میرے ساتھ فراڈ نہ ہو. ادروائز از نو پرابلم. آپ جہاں بھی لوگے یہ جگہ بڑھے گی. لیکن جس طرح میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں زمین اور پراپرٹی. جب 1 روپے کا ایک مکان ملتا تھا اس ٹائم میں بھی مہنگا تھا، یا 5 روپے کا ایک مکان ملتا تھا اس ٹائم میں مہنگا تھا. آج 10 کروڑ کا ملتا ہے تو آج بھی مہنگا ہے. یہی کل اربوں میں بھی چلا جائے گا. جیسے ایران کی کرنسی لو ہو گئی تو وہاں ایک چائے پیو تو آپ کو 200 روپیہ دینا پڑتا ہے. تو یہ کرنسی ڈیویلیویشن ہے. ڈونٹ بی تھنک اباؤٹ دیٹ. جب آپ ہو، آپ کے اگر بچے ہوئے ہیں، اگر آپ کی نسلیں چلیں گی تو یہ کنڈیشنز پوری دنیا کے ساتھ ہے. یہ بڑھتی چلی جائے گی. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی زیرو پر مت سمجھو. اگر ہم نے جب کام سیکھا تھا تو قمیص کی سلائی اس ٹائم میں 2.5 روپے تھی، تو آج قمیص کی سلائی 100 روپیہ ہے. تو دیٹس اے بگ ڈفرینس آلسو. لیکن لیٹ ٹو پلے. دا لائف از این پلے. یو ہیو ٹو پلے. آپ اسے آپ یوٹیلائز کرو، اور اس میں وہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے پراپرٹی بنانے کا. پھر پلاٹ میں آپ سلیکشن کرو. پلاٹ لیتے ہوئے اگر آپ اتنا سمجھتے ہو، اس میں 4-5 اس میں ٹپس ہیں. ایک تو پلاٹ اگر آپ کارنر لیتے ہو تو بہت اچھا ہے. وہ پلاٹ بھی بہت اچھا ہے جس کا فرنٹ بہت بڑا ہے.
اگر بیچ میں ہے لیکن اس کا بہت بڑا فرنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ پھر یہ پلاٹ بھی بہت اچھا ہے جو کسی گارڈن کے پاس آئے، اور وہ پلاٹ بھی بہت اچھا ہے جو مین روڈ کے اوپر ہو۔ مین روڈ کے اوپر جو پلاٹ ہے دی بیسٹ، اگر اس کے آپ نہیں لے سکتے تو پھر جو ایک بڑا روڈ چل رہا ہے اس کی جو بالکل فرسٹ اور سیکنڈ لائن ہے اس میں آپ لے لو۔ اب وہ آپ کی لاٹری نہیں نکلے گی لیکن آپ کی نسل میں ایک آدمی کو وہ لاٹری نکلے گی، اس سینس میں کہ جب وہ روڈ بڑا ہوگا، جیسے رنگ روڈ بڑا ہوا تو پہلی بلڈنگ ٹوٹنے کے بعد وہ تمہارا نمبر آئے گا۔ وہ بے شک تمہاری زندگی میں نہ کر سکو، لیکن چونکہ یہ دنیا جس طرح ایکسپینڈ ہوتی ہے دیٹ ڈے ول کم، وہ جب ڈسٹروائر ہوگی تمہارا روڈ مکان اس کے اوپر آ جائے گا، اس طرح کے۔ پھر ایک دوسرے انوائرمنٹ کیا ہے، گلیوں میں گھس کر کبھی جگہ نہیں لینی چاہیے، تھوڑی دور لے لو، لیکن آنے جانے کی اور جو راستہ ہے وہ تھوڑا کشادہ ہونا چاہیے۔ دوسری ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو، تمہاری مرضی نہیں ہے لیکن اگر پاسبل ہو تو، اگر سورج کی شعائیں صبح صبح تمہارے گھر میں پڑتی ہیں تو دیٹ مینس دیٹس دا پلیس از اے ویری نائس، وہ گھر تمہارا ٹھنڈا رہے گا، وہ گھر تمہارا ٹھنڈا رہے گا ہمیشہ، کیونکہ صبح سورج آ گیا پورا دن سورج پیچھے رہے گا۔ یہ چیزوں کو آپ محفوظ نظر رکھو گے تو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ویلیویبل اور بہت اچھی ہوگی۔ کسی کی جگہ، کسی بھی جگہ میں لینے سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 4 سے 6 گھنٹے وہاں کسی بھی طریقے سے بیٹھ کر اپنے اسپینڈ کرو۔ آپ کو بہت سی چیزیں، لوگوں کی آمد و رفت، لوگوں کا رہنا سہنا، لوگ کس طرح کے ہیں، آپ کو جو کل کو پرابلمس آنے والی ہے وہ آپ اسے دیکھ سکتے ہو۔ دس از دا وے، یہ ایک طریقہ ہے۔ پھر مکان شروع کسی اناڑے آدمی کو کرنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ سیکھتے ہی چلے جاؤ گے لیکن نقصان کے ساتھ۔ مگر دنیا مکان بناتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کر سکتے ہو تو دا بیسٹ۔ لیکن میں یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خالی باتیں کرتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، چونکہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑی فائٹ ہے وہ ہم لوگ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو جو فاؤنڈیشن ہے، اگر تم مکان بناتے ہو تو جو فاؤنڈیشن ہے اس کی، یہ چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹ بات ہے، اگر فاؤنڈیشن ہے کبھی بھی اپنی گلی کے حساب سے اس کی نہیں، ہم لوگ بولتے ہیں نہیں رکھو، بلکہ جو مین روڈ ہے اس سے اوپر رکھو۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے، وہ جو مین روڈ ہوتا ہے، جب بھی اس کے اوپر برتی پڑتی ہے پورا علاقہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو کسی مستری سے، کسی انجینئر سے آپ کو یہ دیکھنے کا جو اس کا جو ہائی وے ہے اس کے لیول کے مطابق مجھے اس سے کم سے کم 2 سٹیپ اوپر رکھنی ہے۔ 2 سٹیپ کا مطلب 30 سال، 40 سال تک وہ لیول برابر ہو جائے گا، تو ایٹ لیسٹ تمہاری زندگی میں پانی آپ کے گھر میں آنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اور آپ دیکھو جو لیول پہلے لوگوں نے اپنا رکھا ہوا ہے، ساتھ والی دیوار پیمانہ نہیں ہے۔ میرا گھر تمہارے گھر کے لیے پیمانہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر سے آپ اوپر رکھ لو، جو گلی ہے وہ بھی وہ اس کا پیمانہ نہیں، مین روڈ اس کا پیمانہ ہے کہ مین روڈ سے مجھے 2-3 سٹیپ اوپر رکھنا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوگا، اپنے گھر کے آگے بھی آپ، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہماری گلیاں بہت تنگ اسی وجہ سے رہ جاتی ہیں کہ اپنے گھر کے آگے جو ہم لوگ سیڑھیاں نکالتے ہیں وہ ہم گلی میں نکال دیتے ہیں، جبکہ وہ تمہارے گھر کی جگہ ہے، وہ کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہٹ کر اپنے لیے سہولت پیدا کرو، تھوڑا سا ہٹ کر بناؤ۔ یہ تو انسٹرکشن آ جائے گی اس میں، ہاؤ ٹو بلڈ یور ہاؤس، لیکن یہ چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹ بات تھی میں نے کر دی۔ سکیموں میں ایک آدمی انویسٹر ہے، سکیموں میں پیسے لگانے، ان کے ڈاکومنٹیشن آپ صحیح رکھتے ہو تو یہ بہت اچھا سرکولیشن ہے، جو اناڑی آدمی وہ بھی کر سکتا ہے، بے شک تھوڑی بہت کمیشن دے کر۔ اگر آپ کو ایک پیسے ملے، آپ نے ایک اسکیم میں پلاٹ بک کروا لیا، جب بھی چانس ملا وہ بیچ کر ایک دوسرا لے لیا، یہ آپ کلیم کرتے چلے جاؤ، آپ دیکھو آپ اس میں ماہر بھی ہو جاؤ گے اور آپ کو ایک ایسی مناسب جگہ بھی بن جائے گی۔ ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایک قسم کھائی تھی، دادا نے، کہ ہم نے ہر سال یا ہر مہینے میں ایک پلاٹ لینا ہے، اور وہ کتنے سالوں سے ابھی بھی لیتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ لوگ ارب پتی ہو گئے، چونکہ پراپرٹی اٹ سیلف بہت ویلیوبل ہے،
سونے سے بھی زیادہ. ہمیں پچھتاوا نہیں ہے. ہم لوگ شہروں کے لوگ تھے. جو آدمی چھوٹے سے اوپر جائے گا اس میں نشیب و فراز بالکل آتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوئے. آئی ایم فل سیٹسفائی آن مائی لائف. سو یہ دوسرے بچوں کے لیے ہے, دوسرے لوگوں کے لیے ہے جو جن کے لیے میری طرف سے خیر ہے. میں ایک اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. آپ اس سے بہتر سمجھ سکتے ہو. یو ہیو ٹو ڈو اے بیسٹ. لیکن یہ اوپن ہے سب کے لیے. پھر گھروں کو یاد رکھو, اپنی جو شاپس ہیں وہ اچھی سے اچھی لینے کی کوشش کرو, اور بہتر سے بہتر کشادہ سے کشادہ اور مین روڈ کے اوپر کوشش کرو. اگر آپ کو اپنا گھر بیچ کر بھی مین روڈ کے اوپر دکان ملتی ہے تو اسے آپ زیادہ پریفر کرو, اسے آپ لے لو, اس سے آپ دوسرا گھر بنا سکتے ہیں. لیکن گھر ایک کنواں ہے, اس کو کبھی کوئی فل نہیں کر سکا, اور بڑے بڑے شیخ بھی نہیں, بادشاہ بھی نہیں کر سکے. تو ہماری تمہاری تو بساط ہی نہیں ہے. جتنا اس میں ایمٹی پلیس رکھو گے وہی آپ کے کام آئے گی. ایمٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کمرے ہیں اس کے اندر لکڑیوں کا کام کروانا اور اس طرح کی جو فضولیات ہیں, یاد رکھو تمہارے گھر کو کبھی بھی تم نہیں دیکھتے. یہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے. چونکہ اگر میں نے گیراج کے اوپر اتنے پیسے لگا لیے, اور تو وہ جب کوئی دیکھے گا تو بہت اچھا, تم ایز یوزول 10 سے 15ویں مرتبہ آپ ہر چیز کو اوائڈ کر کے سیدھا اپنے بیڈ تک جانے والے آدمی ہو. دیٹس اے ریالٹی. لیکن صاف ستھرا ہے تو فیئر انف. لیکن اس طرح کی جو فضولیات ہیں اس کے اوپر آپ پیسہ صرف کرنے کے بجائے کوئی مطلب ہے کنسٹرکشن کر لو, یا آپ اس کی جگہ لے لو, یا اس کو کسی دوسری جگہ میں انویسٹ کرو. گھر جتنا کھلا ہوگا اور اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. جتنا سامان سے اور اس طرح کی فضولیات سے مزین ہوگا, یہاں ایک شیر بنا دیا, وہاں ایک گھوڑا بنا دیا, وہاں ایک بندر بنا دیا, آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا رائٹ وے. دا وے از دیٹ تھوڑا کھلا, صاف ستھرا, دیٹس فیئر انف. عورتوں کے لیے بھی اچھا, آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا. تو یہ ایک طریقہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہاؤ ٹو بوٹ, ہاؤ ٹو گرو, لیکن فرام بگننگ. تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ بھی کریں, یہ بات ان کے لیے ہے بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ ہم سے پہلے سمجھدار تھے, اسی لیے ان کے پاس پیسہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور دیواروں سے پوچھتے ہیں. جب آپ سی ڈی لگاؤ تو ایک بولنے والی دیوار ہے جو میرا آئیڈیا تھا, لیکن آپ جو کام کرتے ہو دیٹس یور رسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو ٹیک یور رسپانسبلٹی. وہ کسی کے اوپر الزام دینے کے بجائے سب ڈیسیجن تمہارا ہے, نقصان بھی تمہارا ہے, فائدہ بھی تمہارا ہے. یہ اسپیشل ریکارڈنگ ہے میری دوست, میری سہیلی, میری بیٹی, میری پوتی فاطمہ کے نام. ابھی اس کو ہوش نہیں ہے بیچاری کو, وہ ماشاءاللہ 1 سال کی ہو گئی, لیکن اس سے میں نے ابھی سے دوستی کر لی. اگر میں زندہ رہا تو اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کروں گا, تھوڑا دیکھوں گا, تھوڑا بیٹھوں گا, تھوڑا اسے بتاؤں گا. تو دیکھے تو یہ فاطمہ کے نام ایک بات جب بھی بڑی ہوگی, اگر میں رہا تو دیکھو گی تو دیکھو تمہارا دادا ابو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اینی ہوپ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.